میں امداد سن رہے ہو، ایک نیا کٹا کھلا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے حوالے سے. کون چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں رہے؟ کس کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں رہے؟ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو رکھنے کا آپشن کیا موجود تھا کہ یہ نئی بحث شروع ہو گئی ہے؟ اور دوسرا، کرپشن کتنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ اب کرپشن کا الزام کون لگا رہا ہے؟ یعنی عمران خان کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت، جس کے لیے عمران خان صاحب دعویٰ کرتے رہے کہ وہ صاف شفاف حکومت تھی، اس میں کرپشن، یعنی ایک اور عمران خان کی ذات کے اوپر یا ان کی سیاست کے اوپر الزام. وزیر اعلیٰ دوبارہ کوٹ لکھپت چلی گئی، مریم نواز صاحبہ جیل کیوں گئی ہیں یہ خبر ہے. اور دوسرا، ایک ایکسٹینشن ہو گئی ہے. اب ایک ایکسٹینشن میں ایسا اس لیے ہوں کہ ایک ایکسٹینشن میں 1 سال کی ہوئی ہے، مگر ڈر جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ کہیں 3 سال کی ایکسٹینشن جو نومبر 25 میں نہ ہو جائے. اور ڈر کس کو لگا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے. پہلے ذرا ایک اور جو معاملہ تھا جس پر میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی، وہ یہ تھا کہ جو ہمارے میر علی شاہ میں ہمارے لیفٹیننٹ کرنل سمیت ہمارے جوان شہید ہوئے تھے دہشت گرد حملے میں، خودکش حملے میں. ان کی نماز جنازہ میں صدر مملکت آصف زرداری گئے، شرکت کی، کاندھا دیا شہداء کے اپنا جنازوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سخت پیغام جاری کیا کہ یہ کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی. کیونکہ شہداء کا جو زیادہ شہداء تھے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پر شہداء کے جنازوں میں نہیں گیا. دوسری طرف جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر شہداء کے متحرک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل سرفراز جو بلوچستان میں اپنا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا، اس میں وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کو لے کر بھی مذاق بنایا گیا تھا، طرح طرح کی ٹرولز کی گئی تھیں، باتیں کی گئی تھیں، اور وہ جو لوگ کر رہے تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے موجودہ شہداء ہیں جو کل اپنا ایک حادثے میں، اپنا حملے میں، حادثہ تو نہیں تھا، واردات تھی، دہشت گرد حملہ تھا، اس میں جو شہید ہو گئے، تو ان کے متعلق بھی پی ٹی آئی کے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے. ان کو بھی مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جس دن 2 روز پہلے امریکہ میں IMF کے دفتر کے باہر تحریک انصاف کے لوگ اوورسیز جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے، ڈالر خرچ کر کے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اور کروڑوں روپے اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہ کانگریس کو میں یہ لابنگ کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. انہی دنوں میں انڈین کمیونٹی جو ہے وہاں پر امریکہ میں وہ پروگرام کر رہی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو بہترین قسم کے دماغ ہیں وہ ہم اپنے ساتھ جوڑے اور اس کا انڈیا کو اس کا فائدہ پہنچے. وہ انویسٹ کر رہے تھے اوورسیز، انڈین اوورسیز جو ہیں NRI جن کو کہتے ہیں، نان ریزیڈنٹ انڈین جو ہیں، وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے ملک کی کوئی خدمت کر سکیں. یہاں کیا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے چہیتے لیڈر کی وجہ سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کے خلاف ماحول بنائیں، لابنگ کریں. سیاست ہوتی رہتی ہے، اپنا لابنگ ہوتی رہتی ہے خود حکومت میں آنے کے لیے. یہ ساری دنیا میں اپنا جو سیاستدان کرتے ہیں طاقتور ملکوں کے اندر رہ کر. لیکن کبھی اسی نے یہ نہیں کیا کہ آپ اپنے ہمارے ملک کو تسلیم ہی نہ کریں، آپ ہمارے ملک کے ساتھ مالی تعاون نہ کریں، آپ ہمارے ملک کا GSP پلس اسٹیٹس جو ہے وہ واپس لے لیں. تو اب وہ عطا تارڑ صاحب کے بقول تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے شہداء کے خلاف. تو حکومت ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ان کے پاس سالڈ ثبوت ہے کہ کون کر رہا ہے، تو حکومت کو ٹالرنس نہیں دکھانی چاہیے. حکومت کو ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف، تو خیر اداروں کی اگر سیاست میں مداخلت ہے تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ فوج ہو یا عدلیہ ہو یا بیوروکریسی ہو وہ سیاست میں مداخلت کرے. سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، اداروں کا کام اپنا آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کرنا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فوج سیاست میں بیجا مداخلت کر رہی ہے، تو ٹھیک، وہ بات غلط، اس کی سپورٹ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی کچھ اور کر رہا ہے تو اس کے خلاف ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب میں جو بات کر رہا تھا KPK میں،
اب بڑے کمال قسم کی صورتحال عمران خان صاحب کے لیے پیدا ہو گئی. میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نیازی ضرور ہے لیکن منیر نیازی نہیں ہے, اس کے باوجود ان کو ایک کے بعد ایک دریا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب جس نئے دریا کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو وہ ہے ان کی پارٹی کے اندر سے اٹھنے والی بغاوت, یا پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ آ گئے ہوئے ہیں جو کسی اور کے ایجنڈا کے لیے کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایجنسیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان کا. اب کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ظاہر ہے شیر افضل مروت صاحب بہت متحرک تھے. تو میں دیکھ رہا تھا عمران ریاض کا ایک انٹرویو تھا, وہ ان سے سوال پوچھا گیا شیر افضل مروت کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی وہ دیوانہ آدمی ہے, وہ پاگل آدمی ہے, وہ نارمل آدمی نہیں ہے. جب سارے کے ساری لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی, خاص طور پر پنجاب میں یا کے پی کے میں, تو شیر افضل مروت تھا الیکشن سے پہلے جس نے ماحول بنایا. خیبر پختونخوا میں اس نے ایک ماحول بنایا کہ پی ٹی آئی کو رزلٹ ملے. عمران ریاض بات کر رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پہلے شیر افضل مروت بن کے دکھائیں, کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے. لیکن بہرحال اب وہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے پہلے انکشاف کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا نہیں تھا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا فیصلہ کسی اور جماعت کے ساتھ جانے کا تھا. اس کو علی ظفر نے ونڈوز کیا. اب انہوں نے انکشاف کیا. اب لوگ وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی کس نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا جس کا اتنا بڑا نقصان پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑا. کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, عمران خان صاحب. اب وہ شیر افضل مروت نے ایک نیا بحث چھیڑ دیا, اور اس کا پی ٹی آئی کو کم از کم اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب تحریک انصاف اگر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مخصوص نشستیں نہ ملنے کے, تو پھر پشاور ہائی کورٹ کہ جج صاحبان یہ کہیں گے کہ جی جناب آپ دیکھیں ذرا آپ کے اپنے لیڈران کیا کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ تو ہم اپنا ڈیزرو ہی نہیں کرتے سیٹیں. تو جب آپ کی لیڈرشپ یہ فیصلہ یہ بات کر رہی ہے, اعتراف کر رہی ہے کہ ہم نے غلط کیا فیصلہ, تو پھر آپ عدالتی فیصلوں کو کیوں چیلنج کرنے آ گئے؟ تو پی ٹی آئی کو یہ سننا پڑے گا. اب جو شیر افضل مروت نے انکشاف کیا ہے, اب دو انکشاف کیے. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت تھی اس میں کرپشن تھی بہت زیادہ, پچھلی حکومت میں دونوں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کھربوں پتی بن گئے پی ٹی آئی کے لوگ. عمران خان صاحب 2013 سے 18 کی حکومت اور 18 سے 24 تک کی حکومت. عمران خان صاحب کہتے تھے میں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن بالکل ختم ہو گئی, پولیس نے ریفارمز کر دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. پنجاب میں آ کر سندھ میں جا کر اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. لیکن اب شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کھربوں پتی ہو گئے. صرف محمود خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے مائنز کا اور اس کا بزنس شروع کیا ہوا ہے, اس سے 25 لاکھ روپے روزانہ کما رہے ہیں. 25 لاکھ روپے روزانہ محمود خان صاحب, یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں. کرپشن کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے پی ٹی آئی کے اوپر, عمران خان کے اوپر. ٹکٹیں بکتی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایس بکے, عمران خان صاحب نے خود کہا. تو تحریک انصاف کے لیے یہ کہنا کہ بطور جماعت یا ان کے ارکان صرف سرکاری عہدوں پر رہ کر کرپشن نہیں کرتے بلکہ اپنا ووٹ بھی بیچتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب کہتے ہیں. 2021 کے انتخابات جو سینٹ کے تھے اس میں عمران خان صاحب کا پورا زور یہی تھا کہ جی میرے ارکان بک گئے, میرے ارکان کو خریدا گیا. عمران خان صاحب کہتے تھے, ہم نہیں کہہ رہے. ویڈیو جناب آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پی ٹی آئی بطور جماعت حکومت میں ہو تو بھی ان کے ارکان کرپشن کرتے ہیں, حکومت میں نہ ہو تو بھی کرپشن کرتے ہیں. ووٹ دینے کی کرپشن تو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں. شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو حکومت ہے وہ کرپٹ تھی اور وہاں سے لوگوں نے اربوں روپے کمایا. اب عمران خان صاحب اس کا حساب کتاب قوم کو دیں کہ انہوں نے ایسے لوگ کیوں رکھے جو کرپشن کر رہے تھے. ایک اور انصاف انہوں نے کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل رکھنے کا فیصلہ پارٹی کا تھا, اور اس پارٹی کی اس اجلاس میں علیمہ خان صاحبہ بھی تھی. وہ کہتا ہم چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں رکھا جائے. اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی کو تو بنی گالہ میں رکھا گیا, اور بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھنے کی مخالفت پی ٹی آئی نے کی, بذات خود عمران خان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کو اڈیالہ میں کیوں رکھا ہوا ہے, ان کو جیل میں لے کر آئیں. پھر ایک درخواست بھی آ گئی جو اعتراض لگا کر واپس ہو گئی. اس کے بعد اس درخواست کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر گئی. وہ درخواست یہ تھی کہ جی بشرا بی بی کو اڈیالہ منتقل کریں. اب اڈیالہ
منتقلی والا معاملہ بشرا بی بی کا تو ہو گیا وائنڈ اپ. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک کمرے میں بند ہیں وہاں پر, ان کو کوئی سہولت نہیں ہے, ان کو کھانا ایسا دیا جا رہا ہے کہ وہ, بلکہ علیمہ خان نے کہا کہ ان کے جو اپنا چھالے پڑ گئے ان کے گلے میں, تیز مرچوں والا کھانا کھلایا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں. اب علیمہ خان صاحب مطلب اور وکیل بشرا بی بی کی صاحبہ کے انہوں نے باتیں کی تھی. اب شرف المروت کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو بھی بنی گالہ رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا, لیکن پارٹی نے کہا نہیں اڈیالہ میں رکھے, کیونکہ بنی گالہ ایک جنگل ہے. اب یہ فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی. سزا کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ پہلے کوٹ لکھپت رکھا گیا, اور کوٹ لکھپت کے بعد پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے خود درخواستیں دے کر اڈیالہ منتقل ہوئے. وہ انہوں نے جب اڈیالہ منتقل ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو میں تو ادھر ایڈجسٹ کر گیا ہوں, در و دیوار کے ساتھ میری واقفیت ہو گئی ہے وہاں پر کھولی کے اور سیل کے ساتھ اپنا اڈیالہ میں, تو اب مجھے منتقل کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ انہوں نے جب عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو اڈیالہ منتقل کریں عمران خان صاحب کی اپنی درخواست پر, تو عمران خان نے کہا کہ جی مجھے منتقل نہ کریں. لیکن اب نئی چیز آ رہی ہے کہ جی نہیں, اصل فیصلہ جو تھا اڈیالہ سے عمران خان صاحب کو تو بنی گالہ میں رکھنے کا تھا, لیکن پارٹی نے کہا کہ بنی گالہ میں نہ رکھے. اب یہ عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنے ان کے ساتھ سنسیئر ہیں. میری جو انفارمیشن تھی, جس کا میں ذکر بھی کر چکا ہوا ہوں اپنے ویلاگس میں, کہ خان صاحب تو اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ میرا سایہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. جو کچھ سنی اتحاد کونسل والے معاملے پر ہوا, جو کچھ عمران خان صاحب کے مقدمات کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ بلے کا جو اپنا نشان پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی گواہ بیٹھی, اس معاملے میں جو کچھ ہوتا رہا, تو اب عمران خان صاحب اپنے سائے سے ڈر رہے. تو اب شرف المروت روزانہ کوئی نہ کوئی کٹا کھول رہے ہیں. اب نیا کٹا کھول دیا کہ جی پارٹی چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہو, ورنہ عمران خان صاحب کو تو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو بنی گالہ میں رکھنے کا فیصلہ ہو گیا تھا. اچھا, ایک اور بات جو ہنس کر میں نے کی تھی, ایکسٹینشن. پاک فضائیہ کے جو سربراہ ہیں مارشل ظہیر احمد سدھو صاحب, جو ہے ظہیر احمد بابر سدھو صاحب, ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن وزیر اعظم صاحب نے دے دی ہے. پاکستان میں مطلب یہ ایکسٹینشن کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے جو سابق آرمی چیف تھے وہ ایکسٹینشن ایک لی, دوسری ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے وہ لابنگ کرتے رہے بقول عمران خان کے. انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ایکسٹینشن دے دو, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ اپنا حکومت میری اگر بچا دو تو تاحیات آرمی چیف بن جاؤ. پھر جب حکومت نہیں بچی تھی عمران خان صاحب کی, تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے ملاقات کر کے کہا تھا کہ جی آپ اس حکومت کو گھر بھیجو, مجھے واپس لے آؤ, میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں تاحیات. تو ایکسٹینشن جنرل کیانی نے بھی لی تھی. اس سے پہلے جو مارشل لا والے جرنیلز تھے وہ تو خود کو ایکسٹینشن دیتے تھے, 11 سال رہے. اب اپنا ایئر مارشل کو ایکسٹینشن مل گئی ہے. وہ اتنا بڑا مطلب ہمارے ایک معمول ہے, کوئی روٹین ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے ان کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی, وہ ڈر گئے, وہ پریشان ہو گئے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک اپنا سربراہ کو, فوج کے ایک ادارے کے سربراہ کو, اپنا ایئر فورس کے سربراہ کو ایکسٹینشن دے دی ہے, تو پھر پاک فوج کے سربراہ کو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ تو پھر تو 3 سال کی ہوگی, تو اس کے لیے قانون سازی بھی ہوئی ہے, تو کیوں نہیں دیں گے؟ تو اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2025 پر, اب جو ان کی آخری آس ہے کہ 2025 نومبر میں اپنا ریٹائر ہو جائیں گے آرمی چیف, تو وہ تو پھر عمران خان صاحب تو گھبرا گئے, ان کے لوگ تو گھبرا گئے کہ اگر ایکسٹینشن کا سلسلہ چل پڑا ہے تو پھر تو یہ 28 تک چلے گا معاملہ, تو پھر کیا ہوگا؟ پریشان ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ کوٹ لکھپت جیل میں رہ چکی ہوئی ہیں, کوٹ لکھپت جیل گئیں, انہوں نے دورہ کیا کوٹ لکھپت جیل کا, اور وہاں پر جو قیدی خواتین تھیں ان کے ساتھ انہوں نے افطار کیا, اور ان کے لیے اسپیشل مینو اپنی مرضی سے مریم نواز صاحبہ نے سلیکٹ کیا. پھر وہاں پر ان کو ویڈیو کال کی فیسلٹی ان کے لیے وہاں پر بنائی, جس کا انہوں نے افتتاح کیا تھا. اچھی چیز ہے یہ. مریم نواز کی خود جیل میں رہی ہیں جہاں ان کے والد صاحب کو رکھا گیا تھا, ان کو رکھا گیا تھا, انہوں نے اس سیل کا بھی دورہ کیا, اور وہاں پر اپنی قید کو یاد کر کے وہ آبدیدہ ہو گئی. ظاہر ہے اپنا دکھ, کسی کا دکھ اگر آپ کے سامنے آئے, کسی کی تکلیف, تو لامحالہ انسان کو اپنا دکھ اور اپنی تکلیف بھی یاد آ جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو وہاں پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی آبدیدہ ہو گئی, اور اپنا ان کو وقت یاد آ گیا. تو یہ ہماری جو وزیر اعظم صاحب, ہمارے صدر, ہماری آدھی کابینہ, ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ, یہ سب جیل میں رہ چکے ہوئے. تو ان سب کو چاہیے کہ وہ
اپنے اپنی جورسڈکشن میں جیلوں میں اصلاحات کریں، وہاں پر اپنا قیدیوں کو صرف قیدی نہ سمجھا جائے، ان کو معاشرے کا ایک فرد سمجھ کے ان کی بھلائی کے لیے اور ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے جیلوں کے اندر بھی اس طرح کی سہولتیں پیدا کریں، اور ان کو پھر بہتر شہری بنا کر جب وہ رہا ہو جائیں تو وہ معاشرے میں آ کر کنٹریبیوٹ کریں۔ تو اچھا قدم ہے مریم نواز صاحبہ کا جیل جانا، جیل میں خواتین قیدیوں کے ساتھ افطار ڈنر کرنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔